हमारी फौज ने दुश्मन के दिफाई निजाम को बुरी तरह नाकाम बना दिया। हमें जंग में फतह हासिल हुई है। अमेरिका इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं कर सका। जब भी अमेरिका हम पर ज्यादती करेगा, हम खित्ते में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ईरान की कौम अजीम है। यह कौम इत्तेहाद की पैकर है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के रहबरे आला, ईरान के मुर्शिद आला इमाम आयतुल्लाह अली खामनई का जंग बंदी के बाद पहला खिताब सामने आया है। और जब जंग के हालात शुरू हुए थे तब से लेकर यह तीसरा वीडियो पैगाम है। उन्होंने क्या कहा है? ईरानी कौम को खिताब करते हुए आयतुल्लाह अली खामनई ने ऐसे ऐसे जुमले, ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है कि ईरानी कौम का, ईरान के लोगों का हौसला मजीद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मैं गासिब रियासत पर फतह हासिल करने पर आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। चूंकि आपको बता दूं कि जब ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे पर कतर में हमला किया था, कतर में मिसाइल दागे थे अल उदैद फौजी अड्डे पर, एयरबेस पर, उस खबर के बाद से ही ईरान की सड़कों पर लगातार ईरान की आवाम जश्न मना रही थी। सड़कों पर निकलकर, जुलूस निकालकर आयतुल्लाह अली खामनई की तारीफें कर रही थी और उनके इस कदम की तारीफ कर रही थी। तो आयतुल्लाह अली खामनई ने अपने हालिया और सबसे लेटेस्ट ताजा कौम के नाम खिताब में यह कहा है कि उन्होंने कहा है कि मैं गासिब रियासत पर फतह हासिल करने पर आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आइंदा जब भी अमेरिका हम पर ज्यादती की कोशिश करेगा, हम खित्ते में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। यह कहा है आयतुल्लाह अली खामनई ने। अमेरिकी सदर अमेरिकी हमलों की हुसूलियाबियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, हालांकि वो भी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह भी कहा आयतुल्लाह अली खामनई ने। उन्होंने मजीद और क्या कहा अपनी कौम से? अमेरिका इस जंग से कुछ भी नहीं हासिल कर सका है। हमको फतह हासिल हुई है और इस जंग में हमने अमेरिका को एक जोरदार तमाचा रसीद किया है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इमाम आयतुल्लाह अली खामनई ने अपने कौम के नाम खिताब में। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सदर का यह कहना कि ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे, यह अमेरिका के हजम और इसकी हैसियत से बड़ी बात थी। अमेरिका गासिब रियासत को बचाने के लिए रास्त तौर पर जंग में कूद पड़ा, हालांकि उसको कुछ भी हासिल नहीं हो सका। ईरान की अजीम कौम को अमेरिका पर फतह हासिल करने पर बेइंतहा मुबारकबाद। ये अल्फाज किसके हैं? ये अल्फाज हैं आयतुल्लाह अली खामनई की, जिनके अपने पैगाम में उन्होंने ईरानी कौम को मुबारकबाद दी है। तसव्वुर तो यह किया जा रहा था, खबरें और अफवाहें तो इस तरह के फैलाई जा रही थी कि पता नहीं, खुदा न खास्ता इमाम आयतुल्लाह अली खामनई को कुछ हो ना गया हो। क्या वो मुल्क में हैं भी या नहीं हैं? अगर हैं तो क्या कहीं छुपे हुए हैं? लेकिन इमाम आयतुल्लाह अली खामनई, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में ईरानी अवाम को खिताब किया और इस जंग बंदी के बाद, जिसे ईरान ये तसव्वुर कर रहा है कि उसने इस जंग में उसका अपर हैंड रहा है, उसे फतह हासिल हुई है, इमाम आयतुल्लाह अली खामनई ने कौम के नाम खिताब में कौम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि गासिब रियासत को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया ईरान पर आइंदा बुरी नजर डालने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी अफवाज ने दुश्मन के दिफाई निजाम को बुरी तरह से नाकाम बना दिया और इसके बहुत से फौजी अड्डों को हमारे मिसाइलों का आसान निशाना बना दिया। जो लोग हमारे ऊपर अमेरिकी हमलों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अमेरिकी ठिकानों पर हमारे हमलों को हल्का बनाकर पेश कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये इमाम आयतुल्लाह अली खामनई कह रहे हैं। ये इमाम खामनई हैं जो ईरान के रहबरे आला हैं। ईरान की अपनी एक शानदार तारीख है, अपनी एक अजीम तहजीब है। ईरान से कभी भी गैर मशरूत सरेंडर वाले जुबान
اور اسلوب میں بات نہیں کی جا سکتی. یہ کہا ہے امام آیت اللہ علی خامنئی نے. ایران کی عظیم قوم نے اس موقع پر یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ ضرورت کے وقت وہ اتحاد کی آواز اور اتحاد کا پیکر بن جاتی ہے. دراصل اس بات میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جب اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جب ایران پر حملہ کیا تھا، ایران پر حملے کی شروعات کر کے اس جنگ کو کہیں نہ کہیں بھڑکانے کا کام کیا تھا، اس جنگ کی شروعات کی تھی، تو بنیامین نیتن یاہو نے کیا کہا تھا؟ بنیامین نیتن یاہو نے ایک طرح سے ایران کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں رجیم چینج کرنا ہے، چونکہ آپ کی جو قیادت ہے اس قیادت نے آپ کو گمراہ کیا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بنیامین نیتن یاہو نے کہا تھا. کس کے بارے میں کہا تھا؟ امام آیت اللہ علی خامنئی کے بارے میں کہا تھا. کس سے کہا تھا؟ ایرانی عوام کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا. تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایران میں زبردست خلفشار ہے. یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران کی قوم میں کہیں نہ کہیں دو پھاڑ ہے اپنی قیادت کو لے کر. یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی بنیامین نیتن یاہو کی جانب سے، اسرائیلی حکام کی جانب سے، اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے، اور تبھی اس بات کی رٹ لگائی جا رہی تھی کہ وہاں رجیم چینج ہونا چاہیے، یعنی جو قیادت ہے وہ بدل دی جانی چاہیے. جن کے ہاتھ میں ملک کی رہبری ہے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جانا چاہیے. یہ نیریٹو بنیامین نیتن یاہو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی لیے جب اس جنگ کو ایران کی عوام ایک فتح تصور کر رہی ہے تو ان کو خطاب کرتے ہوئے امام آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ ایران کی اپنی ایک شاندار تاریخ ہے، اپنی ایک عظیم تہذیب ہے. ایران سے کبھی بھی غیر مشروط سرنڈر والی زبان اور اسلوب میں بات نہیں کی جا سکتی. ایران کی عظیم قوم نے اس موقع پر یہ بھی ثابت کر دکھایا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ اتحاد کی آواز اور اتحاد کا پیکر بن جاتی ہے. جی ہاں، ایرانی عوام نے یہ دکھایا کہ ایک طرف جہاں ایران کے فوجی افسران کے، ایران کے رہبر کے فیصلوں پر لگاتار ایران کی عوام اپنا ساتھ دیتی نظر آئی، اپنے لیڈرز کے فیصلوں کے حق میں وہ سڑکوں پر اتر کر ان کے حق میں تالیاں بجاتی نظر آئی، ان کے حق میں نعرے بازی کرتی نظر آئی. اور جب وہ وقت گزر گیا اور جب ایران کے لیڈر، ایران کے رہبر اعلیٰ انہوں نے کہا کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، تو ایک بار پھر ایران کی عوام سڑکوں پر ہے، خوشیاں منا رہی ہے. امام آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ غاصب ریاست اسلامی جمہوریہ کے مقابلے میں اپنی طاقت کے تمام شرور و ہنگامے کے باوجود بری طرح شکست و ریخت سے دوچار ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں غاصب اور ناجائز ریاست کے خلاف اس فتح پر کھلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نشانہ کدھر ہے. کیا کہا انہوں نے؟ پھر سے دوہرا رہا. انہوں نے کہا کہ میں غاصب اور ناجائز ریاست کے خلاف اس فتح پر کھلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام آیت اللہ علی خامنئی نے کہا کہ میں امریکہ کے خلاف فتح پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اس احساس کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوا تھا کہ اگر وہ جنگ کا حصہ نہیں بنا تو غاصب ریاست پوری طرح تباہ ہو کر رہ جائے گی. امریکہ کو اس جنگ میں کچھ بھی کامیابی نہیں ملی، اور ہم نے فتح حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پر بہت ہی زوردار تماچا رسید کیا ہے. امریکی صدر کو چاہیے کہ اب وہ تمام چیزوں کا اچھی طرح بیٹھ کر جائزہ لے. ہمارے دشمن کبھی ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور کبھی ہمارے ایٹمی پلان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے نہ تو میزائلوں سے مسئلہ ہے اور نہ ایٹمی پلان سے. وہ بس ہمیں جھکا ہوا اور سرنڈرڈ دیکھنا چاہتے ہیں. سرنڈر تو ہماری قوم نے کبھی بھی نہیں کیا. ہماری قوم ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے، جبکہ امریکی صدر بہت کھل کر اپنا موقع بیان کر چکا ہے. وہ یہ کہ غیر مشروط سرنڈر سے کم پر وہ راضی نہ ہوگا. تو یہ کچھ کہا ہے امام آیت اللہ علی خامنئی نے، جو رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے، اور انہوں نے اپنے اس ویڈیو پیغام میں سب سے پہلے تو ایرانی قوم کی تعریف کی،
انہیں فتح کی مبارکباد دی اور ساتھ یہ بتایا کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے ایران کی قوم نے اپنی عظمت کا مظاہرہ کیا ہے. ایران کی قوم اتحاد کی ایک بہترین مثال بن کر سامنے آئی ہے. تو ایران پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے بعد اپنے تیسرے ویڈیو پیغام میں اور اس جنگ بندی کے بعد جس جنگ کو ایران اپنے لیے فتح تصور کر رہا ہے، اس کے بعد یہ پہلا پیغام تھا امام آیت اللہ علی خامنئی کا. انہوں نے کہا کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عظیم ایرانی قوم کو چند مبارکباد پیش کروں. کیا کہا انہوں نے؟ پہلی جعلی صہیونی حکومت پر فتح کی مبارکباد. اتنی ساری دھمکیوں، اتنے سارے دعووں کے باوجود صہیونی رژیم اسلامی جمہوری ایران کے کاری ضرب کے نیچے تقریباً مفلوج ہو چکی ہے. دوسری بات، امریکی حکومت کے خلاف ایران کی فتح پر مبارکباد. امریکی حکومت براہ راست جنگ میں داخل ہوئی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو غاصب صہیونی حکومت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی. تاہم اس جنگ سے اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یہاں بھی اسلامی جمہوریہ فتح یاب ہوئی اور اس کے بدلے میں اسلامی جمہوریہ نے امریکہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا. یہ کس نے کہا؟ یہ بات کہی امام آیت اللہ علی خامنئی نے. تیسری مبارکباد جو انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ ملت ایران کے غیر معمولی اتحاد پر مبارکباد. یعنی جو ایرانی قوم جس نے یونٹی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 90 ملین کی مضبوط قوم متحد اور ایک آواز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلح افواج کی حمایت کی. ایرانی قوم نے اپنے ممتاز کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھایا کہ ضرورت پڑنے پر اس قوم کو ایک آواز کے طور پر سنا جائے گا.